ایران اب عملی طور پہ گلف سٹیٹس یعنی عرب ریاستوں کے ساتھ براہ راست جنگ کی کیفیت میں ہے۔ روزانہ سینکڑوں ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز کی بارش نے مسلمان خلیجی ریاستوں کی فضاؤں میں خوف گھول دیا ہے۔ ایران کے اس جنگی غضب کا اشارہ بننے والی گلف ریاستیں بار بار یاد دلا رہی ہیں کہ انہوں نے ابتدا میں ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ آج ایران کا نشانہ بننے والی عرب ریاستوں سے ایران کے تعلقات بہتر ہونے لگے تھے، اب نہ جانے ایران اور عرب ریاستوں کے تعلقات بحال ہوں گے یا یہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی ہو جائے گی، جو کسی بھی صورت پہلے سے عالمی تنہائی سے دوچار ایران کے لیے ایک خطرناک صورتحال کی گواہی ہوگی۔ ایران کی آنے والی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ اس کی حالیہ فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اس نے دانستہ طور پہ تمام عرب ریاستوں کی اجتماعی ناراضی کو دعوت دی ہے۔ ایران نے ان حالیہ فوجی کارروائیوں کے ذریعے عرب ریاستوں کے امیج اور وہاں کی اکانومی کو جس انداز کا نقصان پہنچا دیا ہے، شاید یہ تمام عرب ممالک ساری زندگی اسے نہ بھول سکیں۔ اگر گلف کے اکنامک سینٹرز مستقل انسٹیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے اثرات گلوبل مارکیٹس، انرجی پرائسز اور ریجنل الائنسز پر دیر پا ہوں گے، اور اگر ایران خود کو بیک وقت مغرب اور گلف کے مقابلے میں عرب ریاستوں کے مقابل کھڑا کر لیتا ہے تو سوال صرف ملٹری پاور کا نہیں رہے گا بلکہ نیشنل اسٹیبلٹی اور عوامی مستقبل کا بھی ہوگا۔ اس بیک گراؤنڈ میں پوری مسلم دنیا کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ ایران اس پوری کشمکش سے ایک ایسی قوت بن کے ابھرے اور اس کی لگام ایک ایسی لیڈرشپ کے ہاتھ آئے جو وقتی طور پہ نظریاتی ترجیحات کو ایک جانب رکھے، خالصتاً اکانومی اور گلوبل انٹیگریشن کو سامنے رکھے، تنہائی میں دھکیل دینے والی پالیسیز کو چھوڑ کے وہ راستہ اختیار کر لے جو ایران کو امریکہ سمیت تمام ویسٹرن پاورز کو، خاص طور پر مسلمان عرب ممالک اور ریاستوں کے ساتھ معمول کے تعلقات پر لے آئے۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا 5واں روز ہے۔ اب یہ جنگ صرف ان 3 ملکوں تک محدود نہیں رہی ہے، نہ پہلے دن سے تھی، اور یہی اس کی ایک خاصیت ہے۔ ہم میں سے شاید بہت سے پاکستانیوں کو احساس ہے یا نہیں کہ ایران اب عملی طور پہ گلف سٹیٹس یعنی عرب ریاستوں کے ساتھ براہ راست جنگ کی کیفیت میں ہے۔ یہ ایران کی جنگ صرف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ تمام عرب ریاستوں کے ساتھ بھی ہے۔ روزانہ سینکڑوں ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز کی بارش نے مسلمان خلیجی ریاستوں کی فضاؤں میں خوف گھول دیا ہے۔ سعودی عرب، کویت، UAE، قطر، بحرین، عمان، اردن اور مصر جیسے تمام ممالک ایران سے اس وقت ایک جنگی کیفیت میں ہیں۔ پچھلے 5 روز میں ایران نے ان مسلمان عرب ملکوں کی طرف سینکڑوں ڈرونز اور میزائل داغے جن میں سے بڑی تعداد کو روک لیا گیا، مگر پھر بھی کئی میزائل اپنی ٹارگٹس جن میں سے زیادہ تر سویلین انفراسٹرکچر پر مشتمل تھے انہیں زمیں بوس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان حملوں کا سب سے زیادہ نشانہ متحدہ عرب امارات بنا، جہاں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب علاقے، جبل علی بندرگاہ، ہوٹل ڈسٹرکٹس اور متعدد رہائشی زونز اس بمباری کی زد میں آئے۔ دولة الامارات لن ولن تقبل متحدہ عرب امارات کسی بھی صورت میں اپنی خود مختاری، سلامتی اور اپنی سرزمین کے تحفظ پر کوئی دست درازی قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی برداشت کرے گا۔ ریاست اپنے خلاف کسی بھی جارحیت کو پسپا کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا مکمل حق محفوظ رکھتی ہے۔ لصد أي اعتداء عليها۔ گلف کی اہم ترین ریاست سعودی عرب میں ارامکو جیسی اہم آئل ریفائنری پر حملوں نے گلوبل انرجی مارکیٹس کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا LNG ایکسپورٹ ٹرمنل سمجھے جانے والا قطر کا راس لافان ٹرمنل بھی ایرانی حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ کویت میں ایئرپورٹ اور لاجسٹک فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ بحرین میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور رہائشی شہری علاقے ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں سے نہ بچ سکے۔ سواء في هذا الهجوم چاہے حالیہ حملہ ہو یا اس سے پہلے ایران کی جانب سے کیے گئے حملے، ہمیں کسی بھی کارروائی کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ اس کے برعکس قطر ان بلا جواز حملوں پر مکمل طور پر حیران رہ گیا ہے۔ تماما فوجئت دولة قطر بهذه الهجمات غير ایران کے اس جنگی غضب کا اشارہ بننے والی گلف ریاستیں بار بار یاد دلا رہی ہیں کہ انہوں نے ابتدا میں ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ گزشتہ روز بھی متحدہ عرب امارات اور قطر کے وزراء نے باقاعدہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کی سرزمین کسی امریکی سرگرمی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ امریکن آرمی بھی اپنی کارروائیاں زیادہ تر عربین سی اور گلف عمان میں موجود تاریخ کے اپنے سب سے بڑے بحری اڈوں سے انجام دے رہی ہے۔ امریکی دعووں کے مطابق ان بحری اڈوں میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں، درجنوں فائٹر جیٹس ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دنیا کے جدید ترین ہتھیار
ان بحری بیڑوں میں موجود ہیں۔ More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. یہ پوری طرح سے لیس فوجی اڈے ہیں اور اس لیے امریکہ کو ان حملوں کے لیے فوری طور پہ کسی عرب ریاست میں زمینی فوجی اڈوں کی ضرورت نہیں، لیکن ایران نے ہر اس جگہ بے دریغ حملہ کیا جہاں امریکن ایسٹس اور انسٹالیشنز تھی، چاہے وہ شہری علاقوں ہو، کاروباری مرکز ہو یا کوئی ٹورسٹ اسپاٹ۔ بار بار اس کا نشانہ غیر ملکی امریکی شہری بھی بنے۔ دراصل آیت اللہ خامنئی کی شہادت نے جہاں ایران میں زبردست قومی اتحاد کو فروغ دیا ہے، وہاں اس اتحاد کے پس پشت ایک بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے انتقام کی آگ جو ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ سانحہ بھی اتنا بڑا، حملہ بھی اتنا بڑا، اب پوری ایرانی قوم یا اس کی بہت بڑی تعداد کی اکثریت کا صرف ایک ہی نعرہ ہے اور وہ ہے انتقام۔ ایسا نہیں کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ان حملوں کے بعد امریکہ نے تمام عرب ریاستوں سے اپنے شہریوں کو فوری طور پر نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ سے امریکی شہریوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ فوراً نکلیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج عرب دنیا کی زمین امریکیوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ایرانی کارروائیوں کے نتیجے میں دنیا بھر کی سپلائی چین متاثر ہو چکی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش سے آئل کی گلوبل پرائس $100 فی بیرل پہنچنے کا امکان ہے۔ یورپ، ایشیا، مڈل ایسٹ کی اسٹاک مارکیٹس لرز اٹھی ہیں۔ پوری دنیا کا اکنامک سسٹم ہچ کو لے رہا ہے۔ پہلی بار عرب ریاستوں کو احساس ہوا ہے کہ جس امریکی چھتری تلے انہیں امان حاصل تھا وہ کسی کام کی نہیں، امریکہ انہیں تنہا چھوڑ گیا ہے۔ I think the damage that's being done to the oil infrastructure is only now really beginning. We have evidence that some oil refineries have been struck, particularly in Saudi Arabia. I think we're going to see more of that. So we're at the beginning of what is ostensibly a long regional war. And if you look at a place like the United Arab Emirates, very inexpensive drones have defeated what appear to be some of the world's most expensive air and missile defenses and put a number of airstrips, airports out of business. Dubai, all of this is effectively being shut down. لیکن اس تمام صورتحال کا سب سے بڑا نقصان آخر ایران کو ہی ہو رہا ہے، اور آئندہ اس بیک گراؤنڈ میں جو نقصان ہوگا اس کا حساب لگانا مشکل ہے۔ آج ایران کا نشانہ بننے والی عرب ریاستوں سے ایران کے تعلقات بہتر ہونے لگے تھے، یہ اب سے پہلے کی بات ہے۔ سعودی عرب نے ایران کے ساتھ بھرپور سفارتی تعلقات استوار کیے تھے چین کی مدد سے۔ ایران کی قطر، یو اے ای، بحرین، کویت، اردن سے معمول کے ڈپلومیٹک اور ٹریڈ تعلقات رواں دوا تھے۔ اب نہ جانے ایران اور عرب ریاستوں کے تعلقات کبھی عام ہوں گے، بحال ہوں گے، یا یہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی ہو جائے گی، جو کسی بھی صورت پہلے سے عالمی تنہائی سے دوچار ایران کے لیے ایک خطرناک صورتحال کی گواہی ہوگی۔ پہلے ہی یو اے ای نے تہران میں ایمبیسی بند کر کے اپنے تمام سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے۔ The era of rapprochement, in my opinion, is dwindling, and we're entering into an era where I think it's going to be a very frosty position. What we don't want to do is to enter into a war that's not ours, even though we're on the front line of a war that's not ours. One of the targets of the Netanyahu approach is to really break this rapprochement process that was happening. Now, we did not allow him to do this in the 12-day war, but unfortunately, the Iranian reaction, the illegal ones on the GCC states, is helping go towards that very, very unwise place that we don't want to be in. So I think, in my opinion, we've definitely entered into a post-rapprochement era. I won't say that diplomacy is over, but I think we're going to have a different mode of diplomacy. ایران کی آنے والی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ اس کی حالیہ فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اس نے دانستہ طور پہ تمام عرب ریاستوں کی اجتماعی ناراضی کو دعوت دی ہے۔ ایران نے ان حالیہ فوجی کارروائیوں کے ذریعے عرب ریاستوں کی امیج اور وہاں کی اکانومی کو جس انداز کا نقصان پہنچا دیا ہے، شاید یہ تمام عرب ممالک ساری زندگی اسے نہ بھول سکیں۔ It's unfortunate that the Iranian regime, whatever that's left of it now, we have a new face of it, is falling into the Israeli playbook. Israel wants us to join this war on the side of the US and Israel. And we are abstaining from doing that because we appreciate our neighbors in Iran, and we see that there is a shared region that requires peace, common prosperity. The Iranians are following a scorched earth strategy. They want everyone to go down with them. But look, it's not our war in the Gulf, and they need to realize this. And by them focusing on the Gulf states, at times even more than Israel and the US, does not bode well
further relationships. We're in 2026. Why are we going back to the Iran-Iraq war? Let's move to the future. And by the way, that's what we're doing in the Gulf states. And that's what we're focused on. And we think that peace and prosperity can never be limited to us alone. It's shared across the board. ईरान पहले ही सख्त वेस्टर्न सैंक्शंस, फाइनेंशियल प्रेशर और डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस से दो चार है। अगर उसके ताल्लुकात बैक वक्त वेस्ट और गल्फ की अमीर तरीन अरब इकॉनमी से ख़त्म हो गए तो उसकी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक आइसोलेशन मजीद गहरी होगी। हमने देखा है कि मौजूदा बहरान में रूस और चीन की वाजिबी से ईरान को हिमायत हासिल रही है। रूस तो तकरीबन खामोश ही रहा है। गल्फ कंट्रीज दुनिया के बड़े सॉवरन वेल्थ फंड्स, वसी एनर्जी रिजर्व्स, ग्लोबल एविएशन हब्स और LNG एक्सपोर्ट्स के कलीदी हिस्से पर असरअंदाज है। इनके साथ लॉन्ग टर्म हॉस्टिलिटी ईरान के लिए एक पेचीदा स्ट्रेटेजिक बर्डन बन सकती है। ये एक बड़ा मसला है जो कि आगे चल के सामने आ सकता है। इस वक्त इंतकाम की आग जल रही है और ईरान इस पर भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहा है और यकीनन उसने लर्जा के रख दिया है मिडल ईस्ट को भी। और अमेरिका और इसराइल के जो वॉर प्लान्स थे, जो उनके कैलकुलेशंस थे, वो सब तहस नहस कर दिए हैं। ईरान टूटा नहीं है, ईरान मुत्तहिद है, लेकिन बहरहाल आगे भी जाना है, बहरहाल आगे भी मईशत का सफ़र चलना है, बहरहाल ग्लोबल इंटीग्रेशन चाहिए, बहरहाल इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन चाहिए, बहरहाल ईरान को अपना जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहाल करना है, रिफाइनरीज को बहाल करना है, बहरहाल ईरान को एक तरक्की पजीर मुल्क से आगे बढ़ना है। इस हवाले से इंटरनल लेवल पर नए पावर बैलेंस और जानशीन के मरहले से गुजरती हुई नई ईरानी क़यादत के लिए ये लम्हा फैसला कुन साबित हो सकता है। बहुत जल्द फैसला हो जाएगा कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर या रूहानी रहनुमा कौन होगा। ख्याल यही है कि इस हवाले से आयतुल्लाह खामेनी के साहबजादे मुज्तबा खामेनी जो हैं वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी उतने ही शायद सख्तगीर हैं जितने उनके वालिद थे। सख्तगिरी की पॉलिसी अगर चलनी है तो सवाल ये है कि क्या इस कशीदगी की लॉन्ग टर्म कॉस्ट का मुकम्मल अंदाज़ा लगा लिया गया है? क्या ईरान मुतहम्मिल हो सकता है कि दस्तूर वही सख्तगीर पॉलिसी चलती रहे जो इससे पहले चल रही थी, जिसकी वजह से इसे ग्लोबल आइसोलेशन के शिकार था, मगरिब से मुसलसल लड़ाई थी और अब ये सूरत हाल अरब रियासतों के साथ भी पैदा हो गई है? क्या मुसलसल जियोग्राफिकल पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन एक ऐसे मुल्क के लिए काबिल बर्दाश्त होगी जिसकी आबादी 9 करोड़ के करीब है और जिसकी नौजवान नस्ल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और ग्लोबल इंटीग्रेशन की ख्वाह है? ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स की नहीं रही, ये इकोनॉमिक रूट्स, डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट्स और खित्ते की मुस्तकबिल की जंग बन चुकी है। अगर गल्फ के इकोनॉमिक सेंटर्स मुस्तकिल इंस्टेबिलिटी का शिकार होते हैं तो उसके असरात ग्लोबल मार्केट्स, एनर्जी प्राइसेस और रीजनल अलाइंसेस पर देरपा होंगे। और अगर ईरान खुद को बैक वक्त मगरिब और गल्फ के मुकाबले में अरब रियासतों के मुकाबिल खड़ा कर लेता है तो सवाल सिर्फ मिलिट्री पावर का नहीं रहेगा बल्कि नेशनल स्टेबिलिटी और अवामी मुस्तकबिल का भी होगा। इसी बैकग्राउंड में सबसे अहम सवाल अब भी वही है कि क्या ये कॉन्फ्रंटेशन एक महदूद मरहला है या मिडल ईस्ट एक तवील और गैर यकीनी कशमकश के दौर में दाखिल हो चुका है? क्योंकि अगर कशीदगी कम ना हुई तो मिडल ईस्ट एक ऐसे दौर में दाखिल हो सकता है जहां बराह रास्त रियासती टकराव मामूल बन जाएगा और इसका खमियाजा सिर्फ हुकूमतें नहीं बल्कि करोड़ों अवाम और करोड़ों मुसलमान शहरी भुगतेंगे। इस बैकग्राउंड में पूरी मुस्लिम दुनिया की यही दुआ होनी चाहिए कि ईरान इस पूरी कशमकश से एक ऐसी क़ुव्वत बन के उभरे और इसकी लगाम एक ऐसी लीडरशिप के हाथ आए जो वक्ती तौर पर नजरियाती तरजीहात को, आइडियोलॉजिकल प्रायोरिटीज़ को एक जानिब रखे, खालिसतन इकॉनमी और ग्लोबल इंटीग्रेशन को सामने रखे, तन्हाई में धकेल देने वाली पॉलिसीज़ को छोड़ के वो रास्ता इख्तियार कर ले जो ईरान को अमेरिका समेत तमाम वेस्ट के और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ को, वेस्टर्न पावर्स को, ख़ास तौर पर मुसलमान अरब ममालिक और रियासतों के साथ मामूल के ताल्लुकात पर ले आए। ये सबसे अहम सवाल है, इस पर पूरी दुनिया का माशी मुस्तकबिल और उसकी स्टेबिलिटी इस पे हिंज कर रही है। इस मौजूद पर बात करने के लिए इसके डिप्लोमेटिक और इकनॉमिक जो एंगल्स हैं उस पर हम बात करेंगे। मैंने दावत दी है पाकिस्तान के बहुत सीजन फॉर्मर डिप्लोमेट हैं जनाब अब्दुल बासित साहब जो कि मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, कामरान नासिर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AGP के, बिजनेस इकॉनमी के इशूज़ के बहुत मुमताज़ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब आपने हमें ज्वाइन किया है। जंग का 5वां रोज़ है और इसमें पेचीदगी बढ़ती जा रही है और जाहिर है कि अगर अमेरिका और इसराइली जो वॉर प्लानर्स थे उनका ख्याल ये था कि ईरान रेज़ा हो जाएगा 2-4 दिनों में, एक अपराइजिंग हो जाएगी, ईरान की फ़ौज बगावत कर देगी, पासदारान बगावत कर देंगे और ईरान एक हिजान में और एक उबाल में फंस जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान जो है वो सर्वाइव कर रहा है, वो ब्रेक नहीं हुआ है और कार्रवाइयाँ कर रहा है और वो कार्रवाइयाँ हैं जिसके बहुत दूर रस असरात होंगे, हालिया भी हैं, इकनॉमिक भी हैं और ख़ुद उसके मुस्तकबिल के लिहाज से भी हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि ईरान को सिर्फ इस वक्त
اور ایران کی جو لیڈرشپ، خاص طور پہ وہ جو کہ اس وقت ایران کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کے نزدیک ایک ہی ٹرائی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے انتقام۔ اس کے دور رس اثرات آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے اپنے ابتدائیے میں بڑی تفصیل کے ساتھ پورا ایک پس منظر بتایا اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ایران نے پچھلے 2-3 سالوں میں جو آئسولیشن سے نکل کر عرب دنیا اور خاص طور پہ خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو پچھلے سال جون میں جب 12 روزہ جنگ ہوئی اور جس میں امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو بھی تباہ کیا، اس کے بعد بھی ایران کا ایک جو رویہ رہا ہے وہ اتنا سخت نہیں رہا، بلکہ اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہم نے دیکھی۔ اور ابھی جو پچھلے جنیوا میں جو راؤنڈ ہوا اس میں تو ایران نے اپنے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بہت کچھ دے دیا، ایز اے میٹر آف فیکٹ سب کچھ گیو اپ کر دیا، نہ صرف اپنا جو انریچمنٹ جو اس کا پروسیس ہے یا جو اس کا رائٹ ہے اس کو بھی گیو اپ کر دیا، اس کے علاوہ جو اس کے پاس 400 کلو گرام یورینیم ہے اس کو بھی ویریفیکیشن کے تحت IAEA کے تحت وہ بھی گیو اپ کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ایران آئسولیشن کی جانب جا رہا تھا، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ایران نے تو اپنی جو اس کی پالیسی ہے اس میں بہت فلیکسیبلٹی دکھائی تاکہ جو امریکہ اور اسرائیل کے کنسرنز ہیں ان کو ایکوموڈیٹ کیا جائے۔ بس اب یہ بالکل ایران نے اپنی طرف سے ضرور کوششیں کی، مگر باوجود مغرب نے اور مغربی ریاستوں نے، امریکہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس پہ حملہ کر دیا۔ اب وقت ہے جواب دینے کا۔ تو ہم جس مرحلے میں ہیں وہ اب ایران اپنا جواب دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، مگر اب اس کا نشانہ جو بن رہی ہیں وہ ریاستیں، عرب ریاستیں بن رہی ہیں جو کہ مجموعی طور پہ جو ہے ان کی شناخت جو ہے وہ ایران دشمن نہیں رہی، اور ایران کے ان کے ساتھ بظاہر کافی مناسب روایتی ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے۔ لیکن اب جو جوابی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان سے یہ ریاستیں ظاہر نشانہ بن رہی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہاں پہ امریکی اثاثے ہیں، اس لیے ہم اس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے اثرات جو ہیں وہ شاید بڑے دور رس ہوں گے، وہ ایران کے لیے بھی اور شاید خطے کے لیے بھی کسی صورت میں بھی بحال تو نہیں ہوگے معاملات۔ نہیں، میرا ایسا خیال نہیں ہے۔ میرے خیال میں دیکھیے ابھی بھی ایران نے تو جو سارا اس وقت جو ایک تھیٹر ایکسپینڈ کیا ہے وار کا، اس کی حکمت عملی یہی ہے کہ ان ممالک کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل پہ پریشر بلڈ کیا جائے تاکہ جلد سے جلد سیز فائر ہو۔ میرا نہیں خیال کہ ایران، کیونکہ دیکھیے اس وقت ایران کی جو حکومت ہے، رژیم ہے، ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے اور ان پہ یہ جنگ تھوپی گئی ہے۔ انہوں نے تو ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے وہ امریکہ اور اسرائیل پہ پریشر بلڈ کر سکیں۔ چلیے میں یہ مان لیتا ہوں کسی حد تک کہ ان کو یہ جو فرنٹس ہیں اڈوں سے بیونڈ نہیں کھولنے چاہیے تھے، سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن اگر ایران کی آپ اس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، ان کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس صرف ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز ہی ہیں، اور ان کا انہوں نے استعمال کرنا ہے اور وہ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ پریشر بلڈ نہ کر پائیں، یا پھر ان کی جو ہے بالکل ڈی کیپیسیٹیٹ کر لے یو ایس اور اسرائیل مل کر، اس حد تک اس کو کمزور کر دیں ایران کو کہ جو بیلسٹک لانچرز ہیں ان کو نشانہ بنا دیں، وار شپس کو پہلے ہی تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا وہ معاملہ ہے کہ ایران کے نقطہ نظر سے وہ ایک سروائیول کی جنگ ہے، اور وہ ہر اس حد تک جائیں گے جہاں وہ مجبور کر سکیں امریکہ اور اسرائیل کو کہ وہ سیز فائر کی طرف آئیں۔ اور میرا خیال میں جب بھی ایسا ہوا، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، میں آپ سے آگے پوچھوں گا کہ اس کے لیے دباؤ امریکہ کو بڑھانے کے لیے جو ایرانی کارروائیاں ہوئی ہیں پورے مڈل ایسٹ میں اور عرب ریاستوں میں، اور اس نے جس انداز سے وہاں کے امیج کو، وہاں کی اکانومی کو تہس نہس کیا ہے، کیا یہ ریاستیں ان کو کبھی بھول پائیں گی؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے باسط صاحب، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دباؤ ڈالنے کے لیے، مگر وہ کر دیا ان ریاستوں کے ساتھ جہاں وہ تصور نہیں کر سکتی تھی، ان کا امیج تہس نہس کر دیا، ان کی اکانومی تہس نہس کر دی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، یہ میرا نہیں خیال کہ حکومتوں یا ریاستوں کے تعلقات ہمیشہ کے لیے فریز ہو جاتے ہیں،
یقیناً اگر کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے ایران میں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ تھوڑی سی پلائیبل ہے، تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کرتی ہے، تو دیر از آلویز روم ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایچ ادر. میں نہیں دیکھ رہا کہ اس سے ایک مستقل طور پہ کوئی ڈیڈ لاک آ جائے گا یا ہاسٹیلیٹیز اس قدر بڑھ جائیں گی، کیونکہ دونوں طرف اطراف سے اگر کوئی ایسی حکومت بنتی ہے. لیکن اگر چونکہ اس وقت اگر دیکھیے ابھی تک امریکہ کے جو ہے نا آبجیکٹیوز بھی کلیئر نہیں ہیں. اگر وہ ریجیم چینج چاہتے ہیں، کوئی ایسی حکومت چاہتے ہیں جو کہ بالکل ان کے اشاروں پہ چلے، جو کہ رضا پہلوی کی حکومت ہو، وہ میرے خیال میں وہ صورتحال تو ہم نہیں دیکھ رہے. لیکن ویسے آپ نے جیسے فرما دیا کہ سب ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا جو نئی حکومت آتی ہے اس کی سخت گیری جو ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے، اس کا جو کلی جو ہے وہ نظریاتی خد و خال ہے اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں. یہ ایران پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا کا رد عمل کیا ہو. میں آپ کے پاس آؤں گا. کامران ناصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اکانومی کو خاص طور پہ گلوبل اکانومی کو تو ہوا ہے، اثر ہوا ہے اور ڈیفینیٹلی شاید وہ ریکوریبل ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جو کہ مڈل ایسٹرن جو گلف سٹیٹس کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ان کے امیج پہ اثر پڑا ہے، چاہے یو اے ای ہو، چاہے قطر ہو، چاہے کویت ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو. یہ جو ہے یہ تو بہت فار ریچنگ جو ہے یہ ڈیوسٹیشن ہے اکنامک ان کنٹریوں کی امیج کی. کامران بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور خاص طور پہ یو اے ای کو دیکھیں تو سروس اکانومی، لوگوں کا پیسہ لانا، ان کو ایک انوائرمنٹ دینا، انڈسٹری کنسٹرکشن کی بیک کے اوپر وہ فلرش کر رہی تھی. ان کے کامران بھائی صرف یہ یو اے ای کی بات تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن یہ تو مثال کے طور پہ پاکستان، کہ پاکستان کے 50 لاکھ لوگ وہاں کام کرتے ہیں، وہ ہمیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، انڈیا کے لوگ، دنیا بھر کے لوگ. تو یہ جو ایک بیڈ بلڈ کریٹ ہوا ہے یہ صرف یو اے ای کی حد تک نہیں ہے، یہ تمام ملکوں کے اندر ہوئے جہاں کے یہ شہری ہیں، جن کی نوکریاں متاثر ہوں گی، جن کے کاروبار متاثر ہوں گے، جن کی رہائش متاثر ہوگی. ایبسلیوٹلی. تو پورا جی سی سی جو ہے وہ اس لپیٹ میں آئے گا. اور کان بھائی صرف ان کنٹریز کے لیے جو ان کی اکنامک اپہیول تھی اور اتنا اکنامک یہ فلرش کر رہے تھے، ایک یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید اسرائیل کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ کیوں ہمارے پاس ایسے ملک موجود ہیں مڈل ایسٹ کے اندر جو اتنا فلرش کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھتا تھا کہ ایک جیلسی فیکٹر ہوتا ہے. اگر آپ دوسری طرف آ جائے تو پاکستان کا اس پہ امپیکٹ جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہو کے آئے گا. آپ نے ریمیٹنس کی بات کی، آپ اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے آئل پرائسز جب جم کریں گی، سپلائی چین ڈسرپشن میسو قسم کی آئے گی، وہ پورے گلوبل آرڈر کو ایک دفعہ چینج کرے گی، بیکاز انفلیشن کو وہ اسپائک دے گی. اسپائک دینے کے بعد آ گئی ہے، اب تو شروع ہو گئی ہے، ٹرکل ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے، اور کارگو نہیں چل رہا، تمام چیزیں نہیں چل رہی، سپلائی چین تو ہل گئی ہے. 20-25% ابھی آئل کی پرائس بڑھ گئی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ 30 سے 40 روپے پر لیٹر کا پرائس انکریز آپ کو پیٹرول ڈیزل کے اندر ملنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ یو ایس کی سائڈ پہ بھی دیکھیں تو یو ایس میں ایک تخمینہ یہ تھا شروع میں کہ $50 بلین کی یہ ایک وینچر کاسٹ کرے گا، وہ بڑھ کے $125 بلین پہ گیا، اب $250-250 بلین کی بات ہو رہی ہے. سملرلی جو اسرائیل ہے اس کی اپنی اکانومی پہ بھی اس کے تباہکن قسم کے اثرات ہوں گے، بیکاز ایک $20-25 ہزار کا ڈرون جو ہے جس کو انٹرسیپٹر کرنے والا جو میزائل ہوتا ہے وہ $1 سے $2 ملین کا ہوتا ہے. تو یہ والی کاسٹ بھی یو اے ای بھی بیئر کر رہا ہے، عمان بھی کر رہا ہے، مسقط بھی کر رہا ہے. اور یہ تو ہے نا کہ ایران کا جو یہ ڈرون ہے یا جو میسائلز ہیں، جو راکٹس ہیں، انہوں نے اسرائیل کے آئرن ڈوم وغیرہ کو پینیٹریٹ کیا ہے، اور وہاں پہ بہت زبردست نقصان ہوا ہے اسرائیل کا، بہت زیادہ نقصان ہوا. اور ابھی اس کی ڈیٹیلز کم آ رہی ہیں کیونکہ میڈیا اب انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کی پرسیپشن جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اسی طریقے سے سر اگر پورے ریجن کو اگر آپ لیں گے، سو جتنا ایک عرصے میں ایک پیس ڈیویڈنڈ اور ایک سارا کچھ اس خطے کو ملا تھا جی سی سی کو، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ زمیں بوس ہوگا. فارنرز لنڈن سے، یو ایس سے، مختلف کنٹریز سے انہوں نے سیکنڈ ہوم اگر کہیں بنا لیا، تو کچھ کیسز میں پرائمری ہوم بھی جو تھے ان کے وہ یو اے ای کے اندر، سعودی عربیہ، گلف کنٹریز، یہاں پہ آپ کو موومنٹ نظر آتی تھی. وہ سارا کا سارا واپس جانا شروع ہوگا. تو آپ سوچیں کہ وہاں سے جو انخلا ہوگا صرف پیسے کا ہی نہیں، لوگوں کا، تو ساری معیشت اور اکانومی کو ایک دم نیچے لے آئے گا. اور یہی چیزیں پاکستان کو اسی طریقے سے امپیکٹ کریں گی. آج ہم انٹرسٹ ریٹ کو دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ ہم سوچ رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ سائیکل جو ہے پاکستان کے اندر یہ ابھی مزید اس میں گنجائش ہے کہ نیچے جائے گا. اب میرے حساب سے سینٹرل بینک کوشش ہو جائے گا، کیونکہ $10 جب آپ کی تیل کی پرائس بڑھتی ہے تو 0.7 to 0.8% انفلیشن سپائک آ جاتا ہے. اب اگر $20 ہوئی تو 1.5-2% یہ ہوا. اور اس کا کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہے، جہاں تیل کی پرائس بڑھے گی
وہاں مختلف چیزوں کی بڑھتی ہے. انفلیشن نمبر اوپر جائیں گے تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ سائیکل الٹی طرف بھی جانا شروع ہو جائے گا, گھٹنے کی بجائے بڑھنا شروع ہو سکتا ہے. پھر آپ کے پاس ایک کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ ہے, آپ کے پاس اتنا لوکل قرضہ ہے, اس لوکل قرضے کی واپسی ہے, اس کی تخمینہ بڑھ جائے گا, اس کی کوانٹم بڑھ جائے گا. پھر آپ کی یو ایس ڈالر اور پی کے آر پیرٹی ہے, اس کے اندر پرابلم آئے گی. آل ان آل اگر آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو جب بھی بند کرنے کی باتیں ہوئی ہیں, دیکھیں پاکستان کی تو امپورٹ اگر زیادہ آ رہی ہے تو چائنا سے آ رہی ہے, مگر جو وہ ٹرانسشپمنٹ ہب ہے, جتنی وہاں سے آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کی موومنٹ تھی, اس کی پرائسز جب آلٹرنیٹ پہ جائیں گے, وہ آلٹرنیٹ روٹ پہ جائیں گے تو کتنی چینج ہوں گی, اس کا کتنا زیادہ امپیکٹ آئے گا. پلس جو کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہمیں نظر آتا ہے اکنامکلی فار آل دا کنٹریز دیٹ آر انٹو دس, بہت ڈیوسٹیٹنگ ہے. اور اگر یہ کہیں پرولونگ کر گیا تو کامران بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک سچویشن بن جائے گی کہ اس کو ہینڈل کرنا اور اس سچویشن سے باہر نکلنا, اکانومسٹ سے لے کے ساری کنٹری کے جتنے بھی پیپل جو لوگ اکنامک مینیجرز ہیں, وہ بھی اس پریشانی میں ہوں گے کہ ہم نے کس طریقے سے کون سے اقدام اٹھانے ہیں کہ ہم چیزوں کو نیوٹرلائز کریں. تو باسط صاحب یہ ہو گئی معیشت کی بات. تو ہمیں یہ کہ کس طرح سے انشور کریں کہ معیشت کو بے پناہ نقصان ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو ڈپلومیٹک سٹینڈ آف ہو گیا, یا یہ کہ ایک بالکل ایک اپوزٹ سچویشن ہو گئی ہے عرب سٹیٹس کے درمیان اور ایران کے درمیان, کیونکہ بہت ڈیمیج ہو چکا ہے آلریڈی, کیا ابھی بھی ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں کہ ارریپیریبل ڈیمیج نہ ہو جائے, ارریپیریبل لاس نہ ہو جائے, اور یہ کہ یہ پرماننٹ جو ہے صورتحال خراب نہ ہو جائے؟ اونلی ایک اس کا صرف ایک آپشن ہے کہ ایران میں ایک ایسی لیڈرشپ آئے جو اب اس چیز کو جو ہے ڈائلیوٹ کرے جو اب تک کی کیفیت ہے, اور اس کا جو پوسچر ہو, اس کا جو کیریکٹر ہو, وہ مائلڈ ہو. دیکھیے کامران صاحب, میرا خیال ہے یہ جو ایران اس وقت جو جنگ کے جو حالات ہیں, جو یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے دنیا کے لیے. یا تو اس جنگ سے خیر کی نوید بھی نکل سکتی ہے, یا پھر یہ جو ہے ایک نیا ہم دیکھیں گے سیکیورٹی اکنامک آرکیٹیکچر نہ صرف اس ریجن میں بلکہ دنیا بھر میں. یا تو اگر ایران کو اس میں شکست ہو جاتی ہے, ایک ایسی حکومت بن جاتی ہے رضا پہلوی ٹائپ کی, کیونکہ اس وقت امریکہ نے تو یہ کوشش کرنی ہے کردستان کی جو انسرجنسی ہے اس کو بڑھانا ہے, بلوچ جو ہیں ان کو بھی ایکٹیو کرنا ہے, آذریز جو ایران میں ہیں ان کو ایکٹیو کرنا ہے, تاکہ ایک حکومت کے لیے اس ریجیم کے لیے ایک سچویشن کریٹ کریں. اگر کوئی ایسی حکومت بن جاتی ہے جو کہ پرو ایران ہو, پرو اسرائیل ہو, تو پھر ایک نئی صورتحال ہوگی, اور اس سے یہ کم از کم واضح ہو جائے گا کہ اس وقت دنیا ملٹی پولر نہیں ہے, یونی پولر ہی ہے کچھ ریسپیکٹس میں, خاص طور پہ جو امریکہ کی ملٹری پرووس ہے اس کو وہ استعمال کر کے جہاں چاہتا ہے رجیم چینج کر سکتا ہے. لیکن بھائی صاحب ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑی ایک بہت ہی پیورلی ایک پرو امریکہ یا پرو اسرائیل یا نیوٹرل اسرائیل گورنمنٹ بنے. ایک ماڈریٹ مڈل آف دا روڈ بھی تو گورنمنٹ ہو سکتی ہے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. جی پلیز. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایک اگر کوئی ماڈریٹ حکومت بنتی ہے تو اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ کیا وہ جو اسرائیل کے جو ڈیزائنز ہیں لانگ ٹرم, کیا فلسطین کے معاملے کو وہ ایران کی نئی حکومت ہمیشہ کے لیے خیر آباد کر دے گی, ابراہیم اکارڈز کا حصہ بن جائے گی؟ یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی, کیونکہ اگر یہاں پہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی ہیجمنی کریٹ ہو جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ خلیجی ممالک کے لیے بھی ان دا لانگ ٹرم یہ ایک بہت بڑی خطرے کی بات ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں ڈپینڈنگ آن دا آؤٹ کم آف دا ایران وار کہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کرتے ہیں. دیکھیے یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, اس سے چائنا کو بھی بڑا اکنامیکلی بہت ہرٹ ہو رہا ہے, کیونکہ 80 سے 90% جو ایران کا آئل ہے یا تھا وہ تو چین ہی کو جا رہا تھا. تو اس وجہ سے اس کے لیے بہت لانگ ٹرم مضمرات ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چین نے جو ابھی ایفرٹ کی ہے, جو کہ شروع میں وہ ریلکٹنٹ تھا, لیکن یہ ہے کہ چین اب تھوڑا سا ایکٹیو ہوا ہے, وہ انہوں نے ایران سے ہی بات کی ہے, اسرائیل سے ہی بات کی ہے, تو وہ میڈیٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکنامک اس کے امپلیکیشنز دور رس ہیں, لیکن سوال یہ پیدا بھی ہوتا ہے کہ کیا جو ایگریشن ان پروووکڈ
एग्रेशन जो हुआ है अमेरिका की जानिब से उसको बाकी दुनिया इंडोर्स कर ले, क्या उसको मान लें सिर्फ इस वजह से कि इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं? दुनिया में देखिए कहीं ऐसा नहीं होता, और ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, और मेरे ख्याल में जो वहाँ पे एक रिजेंटमेंट पाई जाती है अब खमीनाई की शहादत, इमाम खमीनाई की शहादत के बाद, अब तो ये मामला बड़ा संगीन हो गया है, और ये बात अब यहाँ पे रुकेगी नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि ये एक मैंने कहा डिफाइनिंग मोमेंट है दुनिया भर के लिए। क्या हमने अमेरिकन और इसराइली हेजेमनी के तहत अपने आप को इंटरनली ऑर्गेनाइज करना है अपने सिस्टम्स को, या फिर ये है कि दुनिया के साथ चलना? और मैं देख रहा हूँ कि ईरान ने पिछले कई सालों में, जब से देखिए 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्लाह को भी ख़त्म कर दिया, हमास फ़लस्तीन भी ख़त्म हो गया, बोर्ड ऑफ पीस भी बन गया, तमाम वो चीज़ें हो रही हैं जो इसराइल चाहता रहा है। लेकिन एक ईरान एक ऐसी मैं समझता हूँ कि क़ुव्वत रही है जिसने इसराइल की जो एक डिज़ाइन से उनको चैलेंज किया है, और किसी हद तक इसकी इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ कि ये अगर इस ईरान जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा रहे, जो भी नया राहबर आएगा, जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा, वो उन पॉलिसीज को थोड़ा सा मॉडरेट कर ले, जिस तरह आपने जी, अब ये तो असल तो कैविएट यहीं पर है ना भाई साहब कि वो अगर मॉडरेट हो, पॉलिसीज मॉडरेट कर ले, लेकिन क्या अमेरिका और इसराइल को करने देंगे जो इस वक्त उनकी सारी जो ऑब्जेक्टिव्स उस वक्त पता चलेगा बासित साहब, जब वो नई लीडरशिप आ जाएगी और वो अपनी पॉलिसी देगी, और वो कौन आता है उससे पता चलना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई इतना वक्त नहीं लगेगा। कामरान नसीर साहब ये बताइएगा कि कब तक ये जो इकोनॉमिक पैरालिसिस इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसका कि आगाज़ समझ लीजिए कि हम देख रहे हैं और उसका असरात नज़र आ रहे हैं, कब तक जो ग्लोबल इकोनॉमी है, और मिसाल के तौर पर यूरोप है और दूसरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, इंडिया है, ये सह सकती हैं इस इकोनॉमिक पैरालिसिस को? ये क्या स्टेटस है इस वक्त? क्योंकि पहली चीखें निकलनी शुरू हो गई, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो दूसरी इकोनॉमीज़ हो, सबकी। ये खाली ये ईरान और इन दो मुल्कों की तो बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं काम साहब। देखें, इसको प्लानिंग में पीछे देखें कि बिफोर दिस हैपेंड वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया, तो अमेरिका ने क्या इंश्योर किया कि उसकी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को वो मीट कर ले, और इंडिजिनस भी उसका शेल के थ्रू काफ़ी ठीक ठाक है। अब इशू कहाँ रह गया? बाकी तमाम दुनिया के लिए इशू रह गया, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मैक्सिमम ऑयल दुनिया को सप्लाई होता है, और जो अभी स्टेटमेंट थी जिसके अंदर आपको एनर्जी स्टारवेशन पे जा रहे हैं ना आप, एनर्जी स्टारवेशन, अगर कोई चीज़ जैसे कि ईरान कह रहा है कि मैं सिर्फ चाइना को जाने दूंगा, बाकी किसी को जाने नहीं दूंगा, एनीथिंग दैट गेट्स प्रोलॉन्ग्ड, इसका मतलब है कि हमारे रिजर्व्स हर कंट्री के, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, आपके ऑयल रिजर्व्स ये डिप्लीट होना शुरू होंगे और अचानक आप एक क्राइसिस की सिचुएशन में आ सकते हैं। इसलिए इस मैटर को रिजॉल्व होना बहुत जल्दी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब आप ऑल्टरनेट राउट्स पे जाते हैं तो उसमें महंगाई इतनी खातिर खा हो जाएगी, आपकी जो वेसल कॉस्ट आप बेयर करेंगे, जो आपकी सप्लाई चेन में जो कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, ये सारी इनपुट कॉस्ट हर चीज़ को पैरालाइज कर देगी। वो चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, इसका मतलब है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। इसमें देखें ना, ये चाहे अरामको की रिफाइनरी हिट होना हो, वो ईरानियंस ने की, चाहे कतर की सबसे बड़ा गैस टर्मिनल है लफाज, उसको हिट होना वो ईरानियंस ने की है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने बंद किया है। तो मतलब ये तो इस वक्त ईरान की जो लीडरशिप है उसका ये फैसला है कि हम इससे अमेरिका तो सबसे कम नुकसान है दुनिया में, सबसे कम नुकसान, बिल्कुल। तो ये तो तमाम खित्ते को, तो ये उनका फैसला है कि हम दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका देंगे, मगर उसके एवज उनकी भी जो गुडविल तो बुरी तरह से मुतासिर होगी ना। लोग बोलेंगे हमें किस बात के लिए सज़ा दे रहे हो। कान भाई, ऐसे ही गुडविल मुतासिर होगी। आप चाइना को देखें, चाइना का जो सीपैक था उसकी रीच क्या थी? उसने हर जगह से पाकिस्तान से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जाना था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाका और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही दो एक कंटेंशियस इश्यूज थे, और उसको लगता था कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैं होऊंगा और ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू जाएंगे तो मेरी ऑयल की, क्योंकि वो एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री, उसको एनर्जी की सप्लाई चाहिए थी, वो भी सारी की सारी मुतासर हो जाएगी। तो ये एक जो यहाँ पे जंग शुरू हुई है, इसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को, वो चाहे BRI हो, चाहे आपका सीपैक हो, चाहे ईरान भी अपनी तरक्की के लिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, तमाम की तमाम चीज़ें हॉल्ट पे आ गई हैं। नेट बेनिफिशरी देखें, इन अ लॉन्गर टर्म अगर आप देखें तो मुझे ये समझ में नहीं आती, अगर मैं सोचता भी हूँ, मैं बासित साहब की बात भी सुन रहा था कि अमेरिका इसराइल इनके ऑब्जेक्टिव्स का तो नहीं पता,
لیکن یہ روکیں گے کیسے؟ کہیں نہ کہیں کسی کو کسی وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہونا. اب وہ وکٹری سٹینڈ نہیں ملے گا تو اس کی کاسٹ جو ہے امریکہ کو سب سے کم بیئر کرنی پڑے گی، ان دا سینس کہ اگر انرجی کی ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو کم از کم باقی جگہ پہ اس کی جو وار پہ جو خرچہ ہوگا اس کی اس کو ضرور کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی، لیکن پوری دنیا اس پیرامیٹر کے اندر لپیٹی جا رہی ہے. سو دس از اے ویری کرٹیکل سچویشن اگر آپ اکنامیکلی دیکھیں گے، اور ہر کنٹری اس کا اب لمحہ بہ لمحہ تجزیہ کرے گی. فار اے شارٹ اسکرمش جیسے 10-12 دن کی ہوئی تھی، اس میں تو چلیں چیزیں ہوئیں، وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹریلر تھا جس سے ایک اندازہ کیا گیا، ایک اسیسمنٹ کی گئی. لیکن اگر یہ میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم میں چلی جاتی ہے تو پھر تو بہت مشکل ہے، خاص طور پہ ان کنٹریز کے لیے کہ جن کے وسائل کم ہیں، ان کے لیے تو سروائیو کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے. یورپ کو ویسے ہی انرجی کا کرائسس پہلے سے چل رہا تھا، اور وہ کرائسس جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہو جائے گا، اور گلوبلی جس قسم کا ایک کرائسس بلٹ ہو رہا ہے تو اس کے اندر حالات بڑے مخدوش ہیں اور بڑی ہوپلیس سچویشن بنتی جا رہی ہے. بس صاحب یہ بتائیے گا کہ اینی ویز چاہے 10 دن بعد، چاہے 1 مہینے بعد، چاہے 2 مہینے بعد، دونوں قوتوں، دونوں فریقین کو آف ریمپ چاہیے، جس کو ہم فیس سیونگ بھی کہتے ہیں. آفٹر آل کو ایک ایسا پوزیشن چاہیے جس سے کہ وہ بڑا، جیسے کہ ابھی کامران بھائی نے کہا کہ ایک وکٹری سٹینڈ چاہیے. وہ آف ریمپ پہ کام ہوگا شروع، اور پھر اس کے بعد اس تک پہنچے تو وہ بھی ایک بڑا، لیکن ابھی کوئی ایسی کیفیت بنتی نظر نہیں آ رہی ہے. قطر نے اور یو ای نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو بتائیں، سمجھائیں، کریں کہ بھائی پیچھے ہٹو. تو مگر وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ آف ریمپ یا فیس سیونگ کہاں سے آئے گی، اور وہ کیسے ممکن ہوگا کہ جو ایران بھی جس کو قبول کر لے، کیونکہ سب سے زیادہ تو مجروح جو ہوا ہے، جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ تو بہرحال ایران ہے نا. ایران کے 9 کروڑ لوگ ہیں. دیکھیے آف ریمپ تو اویلیبل تھا امریکہ کو، جو اس طرح میں نے پہلے عرض کیا، انریچمنٹ جو پروگرام تھا اس کو بھی وہ گیو اپ کرنے کو تیار یہ تھے. پوسٹ وار سر، وہ تو ٹھیک ہے، یہ جنگ سے پہلے کا زمانہ ہے. جی اب تو یہی ہے کہ نئی حکومت جو بھی سپریم لیڈر آتے ہیں، اور ساتھ جو ہے جو گلف کنٹریز ہیں خاص طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا میجر کردار ہونا چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا قطر اور باقی جو خلیجی ممالک ہیں وہ کوشش تو یقیناً کر رہے ہوں گے کہ امریکہ پہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کریں، کیونکہ اس سے تو ساری صورتحال جو ہے بہت، جس ہم جانتے ہیں کہ خراب سی ہو گئی ہے. اور اس کا واحد جو حل نظر یہی آتا ہے کہ جب نئی حکومت آ جائے ایران میں تو ان کے ساتھ امیڈیٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. چائنا کین پلے این امپورٹنٹ رول، کیونکہ اس ماہ کے آخر میں ٹرمپ چائنا بھی جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کین پلے این امپورٹنٹ رول، اور اس میں اگر بیلسٹک میزائلز کی کوئی بات ہے اس پہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شاید ایران شو کر سکے. آئی ڈو ناٹ نو. وہی ایک واحد ایریا رہ گیا ہے جہاں پہ ایران ابھی تک اپنے رائٹ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہتا، جو بیلسٹک میزائلز کی رینج ہیں کم از کم اس کو کم نہیں کرنا چاہتا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے جو آبجیکٹیوز اپنے سامنے رکھے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ آف ریمپ بھائی صاحب وہ تو جو میرے خیال میں جو پرنسپل آبجیکٹیو تھا وہ اتنا کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا آبجیکٹیو تو بالکل کلیئر کٹ تھا. وہ یہ تھا کہ رجیم چینج یا رجیم کولیپس، لیکن نہ رجیم چینج ہے نہ رجیم کولیپس ہے، اور نہ کوئی اس کے کہیں آثار دور دور تک نظر آئیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بھول جائیں کہ وہ رجیم کولیپس یا رجیم چینج یا اپرائزنگ یا کوئی ڈیفیکشن بڑی کوئی فوج کے اندر، وہ بھی فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے. تو اب صرف دعا یہی ہے اور خیال یہی ہے کہ ایران کے 9 کروڑ لوگوں کے لیے اب یہ جو گارجین کاؤنسل بنا رہی ہے جو سپریم لیڈر، وہ ایسا ہو کہ جو کہ بات کرنے کے لیے تیار ہو، جو ماڈریٹ ہو. کامران صاحب، ایران تو دیکھیے پہلے بھی سینکشنز میں تھا پچھلے کئی سالوں سے. وہ امریکہ کی سینکشنز اور پھر یونائیٹڈ نیشنز کی سینکشنز پچھلے سال دوبارہ لگ گئیں. اصل معاملہ دیکھیے گلف کنٹریز کا اور باقی دنیا کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی دنیا کو تھوڑا بہت امریکہ اور پریشر بلڈ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ خلیجی ممالک کو. جب تک، کیونکہ دیکھیے سارا نقصان تو خلیجی ممالک کا ہو رہا ہے. ہم جیسے ممالک، بھارت، پاکستان، چائنا، یہ تمام اس کی زد میں آ رہے ہیں. تو یہ صرف ایران کا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جنگ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگلے آنے والے ورلڈ آرڈر کے لیے، جہاں پہ یونائیٹڈ نیشنز بالکل irrelevant ہو کے رہ گئی ہے. بورڈ آف پیس اگر آپ دیکھیے اس کا معاملہ بھی آگے نہیں چل رہا. ابھی لیبنان میں بھی وار دوبارہ شروع ہو گئی ہے، ایک بفر زون بنا دیا گیا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف اس طرح آف ریم کی حوالے سے اب ہاتھ نکل چکا ہے، ان دا سینس کہ جب تک امریکہ پہ خلیجی ممالک پریشر بلڈ نہیں کرتے اس وقت تک یہ معاملہ صحیح سمجھا نہیں سکتا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایران، جس طرح آپ نے بالکل کہا کہ ایران میں انلیس کے اگلے آنے والے مہینوں میں یہ بات پھر ایکسٹینڈ ہو جائے گی وار، اور اگر اس کے تحت کوئی سول وار شروع ہو جاتی ہے وہ بھی ناممکن سی بات لگتی ہے، وہ کہ کرڈز، آذریز، عربز اور بلوچ کچھ نہ کچھ پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں ایران کے اندر، لیکن بیانڈ دیٹ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے کانسیکوینشل ہو سکتے ہیں ایران کے اندرونی حالات کے لیے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیے تو ایران لگتا ہے کہ دے وانٹ ٹو گو آل آؤٹ، اور ان کی سروائیول کا معاملہ ہے. اور اب معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر خلیجی ممالک اور چین پہ اس کا انحصار، اور کسی حد تک یورپین کنٹریز میں بھی، اسپین وغیرہ نے دیکھیے سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، یو کے نے ڈیگو گارسیا کے جو آئی لینڈ تھا یا بیس تھا وہ دینے سے انکار کر دیا. تو چیزیں مشکل تو ہو سکتی ہیں. امریکہ کے اندر بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اگر کوئی باڈی بیگز آنا شروع ہوتے ہیں، کوئی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے امریکہ کا، تو شاید امریکہ کے بھی ہم مزاج میں یا ان کی پوزیشن میں اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کامران بھائی، وہ یہ کہ ہم تو گلوبل اکانومی کی بات کر رہے ہیں، سفر کرے گی، ریجنل اکانومی کی بات سفر کرے گی، لیکن جب یہ سب سفر کرے گی، جب یہ چوک ہو جائے گا، جب یہ نظام چوک ہو جائے گا، تو اس کے اثرات ایران پہ بھی ہوں گے نا، جس کی اپنی اکانومی جو ہے وہ بڑی اسٹرگل کر رہی ہے، اس کے اپنے پورے معاملات اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ ایک ابھی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی ہیوی کاسٹ ہے، اور وہ جتنے دن جنگ جاری رہے گی اس کی ایک ہیوی کاسٹ ہوتی رہے گی. تو انٹرنلی وہ پریشر ایران کے لیے بھی تو ایک بہت بڑا ہوگا. اگر وہ دنیا کی اکانومی کو چوک کریں گے تو ان کی اپنی اکانومی پہ بھی تو اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہوں گے نا، اور وہ پھر، اور اس جنگ کی کیفیت میں اور اس پوری صورتحال میں وہ پھر رجیم کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. بالکل کامران بھائی، جیو پالیٹکس نے جیو اکنامکس کی شکل بالکل تبدیل کر دی ہے. اور ایران میں اگر آپ دیکھیں تو ایران میں تو ایسی اسٹریٹ پروٹیسٹ بہت زیادہ ہو رہے تھے اگینسٹ مہنگائی، ان کی کرنسی، ان کی جو اوور آل سچویشن تھی. آج بھی آپ دیکھیں تو ایران کے اندر جو ایک عام انسان ہے وہ تو معیشت یا معاش کو تلاش کرنے کے لیے ملک سے باہر نکلنے کے لیے سوچ رہا تھا. اب اگر آپ اسی میں کمپاؤنڈ کر دیں جنگ کے حالات، اور جنگ کے حالات اگر پرولونگ کر جاتی ہے، اور پرولونگ کرنے میں ظاہر سی بات ہے جو امریکن مائٹ ہے یا جو کہ اسرائیلی مائٹ ہے وہ تو ان کو اور برے طریقے سے بامب کریں گے اور جینا مشکل کریں گے، تو اس سے ایک جیسے کہتے ہیں کہ سول انریسٹ پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. دی اونلی مس کیلکولیشن جو مجھے لگتی ہے کہ جب انہوں نے ہٹ کیا آیت اللہ کو، میرا یہ خیال ہے کہ سپریم لیڈر واز بگر دین اے اسٹیٹ لیڈرشپ. تو وہاں پہ جو سینٹیمنٹ ہے اس کا جو ڈیمیج ہے اور اس پہ جو غصہ ہے وہی ان کو کھڑا کرے تو کہیں کرے، ادروائز اکنامکلی تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر فار ایران. اور ایران سے ریلیٹڈ آپ کی جتنی بھی نیبرہڈ ممالک ہیں ان کو کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی اسی جیو پولیٹیکل سچویشن کی ان فارم آف دی اکانومی. تو بھائی صاحب کیونکہ ٹھیک ہے ابھی اس جواب میں ایران کی فوج نے، ایران کے پاسداران نے جو کچھ پوری دنیا میں یا اس پورے خطے میں کیا ہے وہ بے شک اس نے دہلا کے رکھ دیا پورے نظام کو، اور امریکیوں کو مجبور کیا کہ مشرق وسطیٰ سے ایک امریکی نکل جائے، اور ان کے ایمبیسیز بند کرنی پڑی، کانسلیٹس بند کرنی پڑی. دس اے بگ ہٹ ان کے امیج کے لحاظ سے بھی، اور پھر ظاہر ہے دوسری وہ بھی ہوئے، لیکن اس کی ایک کاسٹ ابھی ہر روز ایران بھی پے کر رہا ہے نا، اکنامک کاسٹ ہے، اس کی پرائس ہے، اور یہ جتنے دن چلے گی وہ بڑھتی چلی جائے گی. اگر دنیا کی اکانومی کو چوک کریں گے ایرانی تو ان کی اپنی اکانومی بھی فوراً چوک ہوگی دنیا سے، بہرحال ان کا بھی رابطہ تعلق ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لانگ ٹرم کے اندر ایران کی سخت گیری کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گی. کہاں صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیے، ایران کے لیے اس وقت اکانومی از ناٹ این ایشو، یا لوگوں کے مسائل بے شک ایران اس وقت جنگ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، جنگ کی حالت میں ہے، اور تو یہ ساری چیزیں پیریفری میں چلی جاتی ہیں کیونکہ اس وقت ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، ان کی ساورنٹی کا مسئلہ ہے، ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے. تو یہ بات کسی بھی ریاست میں آتا ہے تو اس طرح ہی چیزیں ہوتی ہیں، اکنامک مشکلات بھی ہو جاتی ہیں، وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار ہیں. کویسچن یہ ہے کہ کیا خلیجی ممالک تیار ہیں جو ان چیزوں کو اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیا اسرائیل تیار ہے جو شاید اگلے آنے والے کچھ دنوں مشکلات
ہے؟ کیا امریکہ تیار ہے ان تمام مشکلات کے لیے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں بھائی صاحب کہ بڑا سرپرائز ملا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو. وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ اس طرح کا رد عمل آئے گا ایران ان سے. پہ ذمہ داری آتی ہے اور فلیکسیبلٹی آنی بھی امریکہ کی جانب سے چاہیے. بنیادی طور پہ خلیجی ممالک کو پریشر بلڈ کرنا چاہیے امریکہ پر اور اسرائیل پر کہ بس بند کیجئے سارے معاملات کیونکہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے یہ وہی معاملہ ہے جو افغانستان میں ہے. افغانستان میں بھی وہی حال ہے. ان کا تو کچھ نہیں جانا. وہاں پہ حالات خراب اگر ہوتے ہیں, سول وار ہوتی ہے تو معاملات ہمارے لیے خراب ہوں گے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ اس ویسٹ ایشیا میں بھی ہے. ایران کو اب وہ ان چیزوں سے بیونڈ چلا گیا ہے کہ روٹی 2 روپے کی ملتی ہے, 2 ریال کی ملتی ہے, 10 ریال کی ملتی ہے. اب سروائیول کی جنگ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلیجی ممالک میں بڑی بھاری ذمہ داری اس وقت آن پڑی ہے کہ کس طرح وہ امریکہ کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ اس سیز فائر کی جانب جائے, اور باقی جو معاملات ہیں نیوکلیئر پروگرام کے متعلق, بیلسٹک ایشوز ہیں, ان کو وہ بعد میں حل کیا جا سکتا ہے. وہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں. لیکن اگر امریکہ اس بات سے یہ بات شروع کرے گا کہ بھئی جو رجیم ہے, حکومت ان کی مرضی کی آئے, میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ دنیا بھر میں اپنی مرضی کے مطابق حکومتیں تبدیل کرتے رہے. بہرحال اب یہ جو بھی جنگ ہے, جو اسرائیل اور امریکہ کا جو بھی اس پر ڈائریکشن ہے, اس پہ ہر صورت میں ہم انفلیشن بڑھتے دیکھیں گے. مہنگائی بڑھے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ آئل پرائسز بڑھیں گی, گیس پرائسز بڑھیں گی, مہنگائی بڑھے گی, اس کے نتیجے میں انفلیشن بڑھے گا اور پھر انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بڑھیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کے لیے چیخ پھر امریکہ کی نکلے گی. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے, پھر دوسری جگہوں پہ ہوگی. تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کو جلد از جلد جو ہے وہ پیک کرنا ہوگا, چاہے وہ ایران کرے, اسرائیل کرے یا امریکہ کرے تو یا خلیجی ریاستیں کریں. یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ کئی ہفتوں چلے, جیسے کہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ 5 ہفتے تو ہم چلائیں گے ہی چلائیں گے. کان بھائی جو کانفیڈنس ریسٹور ہونا ہے, اگر یہ جلدی ختم نہ ہوئی تو وہ تو بالکل ہی ابینس پہ چلا جائے گا. تو پھر تو اس کا جو ایفیکٹ جی سی سی پہ آنا ہے وہ تو بہت زیادہ برا آئے گا. ہمیں تو نیچرلی ہمارے تو نیکسٹ ڈور افغانستان میں جو ابھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں, اس کی وجہ سے امپیکٹ آیا. اکانومی ہم نے ایک طرف جا کے اچھی کی, اب اچھی کرنے کے بعد یہ سارے بیونڈ یور کنٹرول فیکٹرز آ گئے نا. اب تو ہم اس کے اندر ڈائریکٹلی ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں لیا, لیکن اب اس کا خمیازہ ہم بھگتنا ہمیں پڑے گا. لیکن گلوبلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس نے جتنا پرولونگ ہونا ہے اس کی تکلیف, اس کی شدت امریکہ بھی محسوس کرے گا, سارے کریں گے. ایران اور افغانستان میں صرف ایک فرق کو میں کہوں گا, افغانستان واز آلویز اے شیٹرڈ اینڈ اے وار ٹارن پلیس. ایران تو بڑی ترقی کی تھی انہوں نے, اور ان کے یہاں پھر بھی خوشحالی تھی ڈسپائٹ سینکشن. جیسے وہ سروائیو کر رہے تھے, ان کا ایک لیونگ سٹینڈرڈ, اور پڑھے لکھے لوگ تھے. میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو یہ اٹیمپٹ کی ہے نا انہوں نے, اگر تو یہ اسٹرائکس ہوتی ہیں اور طریقے سے ہوتے, لیڈرشپ خاص طور پہ یہ جو اہل تشیع کی جو لیڈرشپ ہے, جو کہ ایک درجہ ان کا اتنا اوپر تھا کہ وہ پوری قوم کے لیے ہز وائس واز دی وائس جو کہ سارے سنتے تھے, اس کو اٹیک کرنے نے جو سینٹیمنٹس اور لوگوں کے اندر جو ریجیڈیٹی اور جو ایک انتقام کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ جیسی پیدا کی ہے نا, وہ بڑی خطرناک ہے. اور وہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے کہاں صاحب, وہ جی بالکل پوری دنیا میں ایبسلیوٹلی. جی بالکل صحیح ہے. بس بہرحال سب سے بڑی ضرورت امریکہ کی, اسرائیل کی, خود ایران کی, تمام دنیا کی, ہم پاکستانیوں کی یہ ہے کہ جلد از جلد اس کا انجام ہو, اور اس کے لیے ایک وہ جو آف ریمپ کہتے ہیں وہ ملے, ایران کو بھی ملے اور امریکہ کو بھی ملے. اور آپ نے بجا ارشاد فرمایا کہ چین کی وہ قوت ہے اور وہ انفلوئنس ہے کہ وہ شاید اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. بس اب 2 منٹ میں بتائیے. تو یہی ایک امید کی کرن ہے, اور یہ کہ ایران کی جو قیادت آئے وہ معتدل ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا. چین ایک واحد اور کسی حد تک خلیجی ممالک بھی, لیکن چین چونکہ ایک رائزنگ پاور ہے اور امریکہ اس کو ہی دیکھ رہا ہے اپنا حلیف جو ہے آنے والے سالوں میں, اور چونکہ اب چین کوشش بھی کر رہا ہے تو امید کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ آف ریمپ کہیں مل ہی جائے گا. اب آف ریمپ جب تک نہیں ملے گا جب تک نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی. یہ بات یاد رہے, جب تک نئے سپریم لیڈر نہیں آتے اس وقت تک آف ریمپ کی کہیں سپریم لیڈر بھی ہو, ان کی جو جھکاؤ ہو وہ معتدل ہو, اور پھر ایبسولوٹلی ان کا جھکاؤ بھی ہو. اگر عارفی آ جاتے ہیں یا کوئی اور صاحب تو شاید مختلف معاملات ہوں. مشتبہ خامنہئی اگر آتے ہیں تو حالات ذرا مختلف ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ چین ایک واحد ملک ہے جو اس وقت ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے,
اور میں امید کرتا ہوں اور ہم سب کی امید یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ جلد از جلد امید کی بھی اور دعا کی بھی، پوری مسلم امہ کی دعا کی ضرورت ہے سر. تھینک یو ویری مچ. ضرورت ہے اور دعا کی بھی ضرورت ہے. بڑی نوازش. تھینک یو سو مچ سر. عبد الباسط صاحب، پاکستان کے سیزن ڈپلومیٹ، جناب کامران ناصر صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر AGP.